بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ دیا ہے کہ جو جوڈیشری کے معاملات ہیں اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے یہ جو مداخلت ہوتی ہے بہت یہ تشویش کی بات ہے۔ اس سلسلے میں یہ ایکسیپٹ اسلام آباد ہائی کورٹس چیف جسٹس عامر فاروق، دوسرے جو ججز ہیں جیسے جسٹس بابر ستار ہے، جسٹس جہانگیری ہے اور جسٹس رفت، یہ 6 لوگوں نے مل کر یہ خط لکھ دیا ہے اور یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کی ایک کوآرڈینیٹڈ، آرگنائزڈ اور باجماعت کارروائی جوڈیشری کی طرف سے نہیں ہوئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک پہلا اور انوکھا واقعہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دیر سے یہ معاملات بالکل گڑبڑ کا شکار تھے اور کچھ اس کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہیں اور ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کی مرضی کے خلاف کوئی چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو صورتحال سامنے کھل کے آئی ہے، یہ پاکستان کی پوری جو ریاستی مشینری ہے، حکومت پاکستان ہے اور پاکستان کا جو نظام ہے، اس کے اوپر بڑے ہی سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے جو 5 رکنوں ممبرز کے اوپر مبنی ہوتی ہے، جس کا سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے، اور اس کو یہ خط لکھ دیا گیا ہے۔ ایک جوڈیشل کنونشن بلانے کی بات ہو رہی ہے تاکہ ان سارے واقعات کا نوٹس لیا جائے، اس کی تحقیق کی جائے، اس کو روکنے کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا جائے۔ آبویسلی اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر پاکستان کے اندر جوڈیشری ہی آزاد ہو جائے اور ججز سٹانس لے لیں اور بالکل بغیر کسی دھمکی کے، دباؤ کے، لالچ کے، ہرس کے، ہوس کے یہ بالکل آزاد فیصلے کرنے شروع کر دیں، تو پاکستان کے اندر آپ سمجھ لیں کہ ایک انقلاب آ جائے گا، پاکستان کی چیزیں درست ہو جائیں گی۔ یہ ججز جو انہوں نے کام کیا ہے، یہ اگر اس کے اوپر پیرا دیا جاتا ہے اور اس کی تحقیقات ہوتی ہیں، ہم صرف اس ایک ایسپیکٹ کی بات نہیں کر رہے، مطلب یہ جو ایجنسیز کی انٹرفیرنس ہے یہ تو ایک بات ہے، جو اس سے خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ ججوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے کہ وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ کاوشیں ہوئیں لیکن وہ اکیلے ہوئیں، جیسے جسٹس شوکت عزیز صدیقی والا معاملہ تھا، تو ان کو تو وہ پھر ایسے مثال بنا دیا گیا۔ اور اگر جج جو ہے پی سی او کے اوپر حلف نہ لیں، جج جو ہے اس طرح کمپرومائز نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ صحیح طریقے سے جو ہے عدل و انصاف کی فراہمی کریں گے اور پاکستان کا مقدر تبدیل ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں، یہی ججز ہیں جو مولوی مشتاق، وہ بھی تو ایک جج ہے، جسٹس منیر بھی تو ایک جج ہے، اور نسیم حسن شاہ بھی تو ایک جج ہے، یہ جو جسٹس ڈوگر تھے وہ بھی تو جج تھے۔ مطلب آپ کے اوپر جتنا بھی دباؤ آ جائے، آپ نے حلف لیا ہوا ہے، آپ نے اس حلف کی پاسداری کرنی ہے، پاسداری کرتے ہوئے اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو پھر آپ نے اس کو فیس کرنا ہے۔ اگر فیس نہیں کرتے، آپ اس دباؤ کے اندر آ کے کمپرومائز ہو جاتے ہیں اور انصاف کے مطابق فیصلہ آپ نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر معاشرے کے اندر وہی ہوتا ہے جو پورے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، پھر استحصال ہے، معاشی، سیاسی، عدالتی، ہر طرح کا استحصال ہے۔ لیکن ایسی صورت کے اندر یہ جو انہوں نے ایک اقدام اٹھایا ہے، یہ ایک جوڈیشری کو سمجھنے کے، امپاور کرنے کے لیے ایک بہت بڑی موومنٹ کے اندر بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک جیسے لائر موومنٹ تھی، اگر اس لائن پہ اگر یہ چیز چل پڑی تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لائر موومنٹ سے بھی بڑا یہ ایک اقدام ہوگا اور اس کے اندر اتنی پاور آ جائے گی، کیونکہ اس کے اندر وہ ڈٹرمن کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو جو سپون فیڈنگ کی جاتی ہے، ان کی آرم ٹوسٹنگ جو کی جاتی ہے، کچھ جو لوگ آ کے ان کی ٹیل پہ پاؤں رکھتے ہیں، وہ اس طرح کی ساری جو دباؤ ہے اس سے وہ نجات حاصل کر لیں اور انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنی جو فرائض منصبی ہیں ان کو
سر انجام دیں. تو ایک اعتبار سے تو یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے, سپریم کورٹ جو ہے اس کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہے, کیا واقعتاً ہی چیف جسٹس آف پاکستان اس کو ان کی منشا کے مطابق یہ جو 6 ججز ہیں ایک جوڈیشل کنونشن بلاتے ہیں اور اس کے اندر فیصلوں کو کیا جاتا ہے. اگر تو یہ کیا جاتا ہے تو پاکستان کے اندر یہ جوڈیشری کی آزادی اور ایک جوڈیشل سسٹم کا ایک نیا باب جو ہے وہ قائم ہو جائے گا. اور پاکستان کے اندر اگر جج جو ہے صحیح انصاف کرنا شروع کر دیں تو کسی کی کوئی جرت نہیں ہے پاکستان کے اندر کوئی کرپشن کر سکے, لوٹ کھسوٹ کر سکے, پاکستان کو لوٹ سکے, کیونکہ پتہ ہوگا جب انصاف ہوگا تو انصاف کے اندر سارے پکڑے جائیں گے. ایک ہی وجہ ہے سارے مغربی معاشروں کی, ترقی یافتہ معاشروں کی, کہ ادھر انصاف ہے. تو اگر ہمارے بھی انصاف شروع ہو جائے تو پھر پاکستان ترقی کرنی شروع کر دے گا. تب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.